جو گزشتہ جمعہ میں نے گفتگو کی تھی، مردوں کا اصل پردہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، نگاہوں کو جھکا کر کے رکھے، اور عورتوں کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں بھی جھکائیں گی اور اپنے پارسائی کی حفاظت بھی کریں گی۔ جسم کے وہ اعضاء جس کا تعلق نسوانیت سے ہے، ان اعضاء کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر پردے کا جو بیسک مفہوم تھا، بنیادی مفہوم تھا، اللہ نے وہ بیان کر دیا۔ پچھلے جمعہ جو میں نے گفتگو کی تھی، آج اسی کو ہم کچھ آگے بڑھا دیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کی بنیاد میں نے یہ بتائی تھی کہ بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بیماری کی بنیاد کا پتہ نہ چل جائے۔ جب تک بیماری کی بنیاد کا پتہ نہ چلے، کسی بھی بیماری کا آپ علاج نہیں کر سکتے، کوئی بھی بیماری ہو۔ جن بیماریوں کی بنیاد کا پتہ لگا لیا گیا، وہ بیماریاں آج قابل علاج ہیں، لیکن جن بیماریوں کی بنیاد کے بارے میں پتہ نہیں لگایا گیا، آج برائے نام علاج ہے، سکسیس نہیں ہے۔ اس کے ذریعے مکمل اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے سماج میں وہ عناصر جو ہمارے سماج کو زہر آلود بنانے میں لگے ہوئے ہیں، معاشرے کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس کا علاج اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کی بنیاد کا پتہ لگائیں کہ یہ بیماری آ کہاں سے رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک سازش ہے جسے بھگوا لو ٹریپ کا نام دیا گیا۔ یہ RSS کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر کے شادی کرنا ہے اور پھر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے۔ زندگی کی اس منزل پہ پہنچا دینا ہے جہاں اس کی حالت یہ ہو جائے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو بنا دینا ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے منشور میں یہ شامل ہے کہ 1 لاکھ کے اندر ہمیں 1 سال کے اندر ہمیں 10 لاکھ مسلم بچیوں کو غیر مسلم بنانا ہے۔ اور اگر آپ نے حالات سے آنکھیں بند نہ کر لی ہے تو پچھلے 1 سال کا آپ اٹھا کر کے دیکھیں ریکارڈ، 40,000 ہماری مسلم بچیاں غیروں کے دامن میں جا چکی ہیں۔ یہ 1 سال کے اندر 40,000 بچیاں، مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ اس کے پیچھے کار فرما ان کے مقاصد جو ہے، مسلم بچیوں کو گھر واپسی کے نام پہ لاؤ اور طرح طرح کے نام پہ لے کر کے آؤ، کسی بھی طریقے سے لانا ہے۔ باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، تحفظات دیے جاتے ہیں، بیسک اور بنیادی ضروریات مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر اس درمیان کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس پریشانی سے دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے یہاں چل رہی ہیں۔ یہ مانتا ہوں، یہ قابل تسلیم ہے، یہ ہے RSS کی سازش، لیکن کیا ہماری کوئی غلطی یا ہماری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہاں چوک کر دی، ہم نے کہاں غلطیاں کی جس کی بنیاد پر آج ہماری بیٹیاں دوسروں کے دامن میں پناہ لینے پر تلی ہوئی ہیں؟
اسے عافیت غیروں کے دامن میں نظر آ رہی ہے، آخر ہم نے ایسا کیا کیا؟ ہماری بھی تو کوئی اپنی غلطی ہوگی۔ جی ہاں ہے، اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں۔ اللہ نے ہمیں مرد بنایا تھا، فیصلے کرنے کا اختیار ہمیں دیا تھا، لیکن ہم یہ بھول بیٹھے۔ ہم ذمہ دار تھے گھر کے، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنی عورتوں کو تحفظ دیں، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ ہماری بیٹی اسکول جاتی ہے تو کب جاتی ہے، آتی ہے تو کب آتی ہے، جاتی کس کے ساتھ ہے، آتی کس کے ساتھ ہے، کلاس میں اس کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی صحبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا رہن سہن کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے توجہ دی ہوتی تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اور دوسری چیز تعلیم، وہ بھی ہم نے نہیں دیا۔ کیا اسلام نے نہیں کہا تھا عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ آواز کا بھی پردہ ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، لیکن اگر عورت پڑھے تو حکم دیا گیا دھیرے پڑھو، آہستہ پڑھو، زور سے نہیں پڑھ سکتی، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہی نہیں۔ ہماری جو بنیادی ذمہ داری تھی، اللہ نے جو ہماری بنیادی ذمہ داری لگائی تھی، ہم نے ان ذمہ داریوں سے انحراف کر لیا، روگردانی کر لی۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہے ہیں، ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے بچیوں کا رہنا سہنا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسکول بھیجیں تو کن لوگوں کے ساتھ بھیجیں۔ یاد رکھیے گا، بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے علاج بھی اسی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرانے برسوں پرانی بیماری ہو اور ایک دن میں آپ علاج کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ آج سے نہیں، برسوں سے RSS کی یہ کوشش ہے جو آج وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی متفقہ طور پر سر جوڑ کر کے بیٹھنا پڑے گا اس مسئلے کے حل کے لیے۔ یاد رکھیے گا، اس بیماری کی جو سب سے بڑی جو دو بنیاد ہیں، وہ ایک ٹیلی ویژن ہے اور ایک اسکول ہے۔ ایک گھر کا ماحول ہے، موبائل، ٹی وی، اور ایک اسکول ہے۔ یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ہماری بچیوں کو خراب کیا۔ ان دو چیزوں نے ہماری بچیوں کے عزت کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میں نے کبھی کہا تھا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، سر جوڑ کر کے بیٹھیے اس مسئلے پر اور سوچئے اس بات پر، ذرا غور کیجیے۔ اگر آج آپ نے توجہ نہیں دی تو آنے والے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جے نگر والوں، اللہ نے آپ کو بڑا خوشحال رکھا ہے، بڑے آسودہ ہیں آپ، بڑے خوشحال ہیں آپ یہ بتائیے آپ کا اپنا کتنا اسکول ہے؟ آپ کے پاس اپنا کوئی اسکول ہے؟ کوئی کالج ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آج اگر ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس اگر اپنا کوئی کالج ہوتا، اپنی کوئی یونیورسٹی ہوتی، تو آج ہمارے بہنوں کے سروں سے دوپٹے نہیں چھینے جاتے، آج ان کے حجاب اور نقاب کو ان کے چہروں سے الٹ نہیں دیا جاتا، آج یہ پابندی نہیں لگائی جاتی کہ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو بے نقاب ہو کر کے آنا پڑے گا، نقاب کے ساتھ اگر اسکول میں آؤ گے تمہیں انٹری نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس اپنا کوئی اسکول ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی کالج ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ کرناٹکا میں مسکان کے پردے کے پیچھے یہ آوارہ کتے بھونک نہیں رہے ہوتے۔ کئی اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان بچیوں کو ایگزام دینے سے صرف اس بنیاد پر روک دیا گیا کہ تو پردے کے ساتھ آئی۔
اگر تمہیں اسکول جانا ہے اور امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، تو تمہیں پردے کو اٹھا کر کے پھینکنا پڑے گا، تمہیں نقاب کو پھینکنا پڑے گا، تمہیں حجاب کو الوداع کہنا پڑے گا، تب تم ایگزام دے سکتی ہو۔ اگر ہمارے پاس کوئی اپنا اسکول ہوتا، اگر ہمارے پاس اپنے کالجز ہوتے، تو ہم سینہ تان کر کے کہہ سکتے تھے تم نہ پڑھاؤ گے میری بیٹیوں کو، نہ پڑھاؤ، تم ایگزام نہ دینے دو گے، نہیں دینے دو گے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اپنے اسکول ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں پڑھائیں گے، اپنے کالجوں میں پڑھائیں گے۔ لیکن ہے نہیں، اور تعلیم کی ضرورت سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تعلیم تو ضروری ہے صاحب۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ مت، پڑھاؤ، نہیں پڑھائیں گے کام چلے گا نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کوئی اسکول ہے، اپنا اسکول ہو، اپنے کالجز ہوں، تاکہ ہم اسلامی نظام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے بچیوں کی پڑھائی لکھائی کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارا اپنا اسکول ہوگا تو اسلامی نظام بھی نافذ ہوگا، اسلامی قانون بھی نافذ ہوگا، اسلامی شریعت بھی نافذ ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے پاس اپنا کچھ نہ ہو تو پھر جیسے وہ نچائیں گے ہمیں ناچنا پڑے گا، جیسے وہ کہیں گے ہمیں سننا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بیجا پیسے خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے ایک اسکول کا انتظام کر لو، ورنہ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں کسی اسکول کے اندر آپ کی بچی کو صرف اس بنیاد پر داخلہ نہیں ملے گا کہ آپ کی بچی مسلمان ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ ہونے والا ہے، کئی اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے، اسی ہندوستان کے اندر کئی جگہوں پہ یہ ہوا، جسے کہا گیا کہ اگر آپ حجاب کے ساتھ آئیں گے تو آپ میرے اسکول میں نہیں آ سکتے، آپ نقاب کے ساتھ آئیں گے آپ میرے اسکول میں نہیں آ سکتے، اگر آپ کو میرے اسکول میں پڑھنا ہے تو میرے نظام کو فالو کرنا پڑے گا، اور میرا نظام یہ ہے کہ آپ یہاں میرا جو کوڈ ہے اور میرے جو لباس ہے اس کے تحت آپ کو آنا پڑے گا، وہ لباس آپ کو اپنانا پڑے گا، وہ یونیفارم آپ کو اپنانا پڑے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آپ میری باتوں پہ توجہ دیں، غور کریں، سر جوڑ کر کے بیٹھیں، ایک اپنا اچھا تعلیم گاہ کا انتظام کر لیں آپ حضرات، ایک اپنا اسکول بنائیں آپ حضرات، اپنے کالج کا اہتمام کریں آپ حضرات، تاکہ کوئی ہماری بیٹی کے سروں سے دوپٹے کو کھینچ نہ سکے، تاکہ ہماری بیٹی محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس کی عصمت محفوظ ہو، اس کا وقار محفوظ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس اپنی تعلیم گاہیں ہوں۔ اب وقت کا رونا ہے کہ ہمارے پاس اپنی تعلیم گاہیں نہیں ہیں، کسی طریقے سے یہاں ٹیوشن کا ماحول ہے تو کچھ بچ جا رہے ہیں ہمارے پاس دین کے نام پہ۔ یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، یہ ٹیوشن کے نام پہ یقین کریں کہ جو کچھ بھی دین نام کر کے آپ کے معاشرے میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو یہ ٹیوشن پڑھانے والوں کا دین ہے۔ جس دن یہ بھی سائلنٹ ہو گئے اور سیلنڈر ہو گئے نا یہ لوگ بھی، تو اس دن اپنے ضمیر کا اور اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لیجیے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہتر تعلیم گاہ ہو ہمارے پاس، اپنا مدرسہ ہو، اپنے اسکول ہو، اپنے کالجز ہوں۔ اس بات پہ آپ توجہ دیجئے، آنے والا وقت تلواروں کا وقت نہیں ہے، اب مار کے تلواروں کے بنیاد پر سر نہیں کیے جائیں گے، اب وہی جیتے گا جنگ، وہی فاتح ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوگی، جس کے پاس علم ہوگا۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ جگہ جگہ دھکے کھائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ، مسلمانوں کے پاس وکیل 0%، بزنس مین 0%، تاجر 0%، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر 0%۔ آج ہم بیمار پڑ جائیں، ہمارا مسلم ڈاکٹر نہیں ہے، اتنا بڑا جے نگر ہے۔ صرف مرد بیمار نہیں پڑتے ہیں، عورتیں بھی بیمار پڑتی ہیں۔
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے ہماری بہو بیٹیوں کا، وہ تو غیر محرم ہوتا ہے، کیا اس کا چھونا جائز ہے؟ ایک مرد ایک عورت کو چھو سکتا ہے؟ بر بنائے مجبوری چھو سکتا ہے، یہ مجبوری ہے علاج کرانا، لیکن میں کہتا ہوں اس مجبوری کو جنم کس نے دیا؟ اتنی بڑی آبادی اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے سماج میں، ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، ایک پروفیسر نہیں ہے، ایک انجینئر نہیں ہے، ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہوتی، کوئی لڑکی ڈاکٹر ہوتی تو آج ہماری مائیں بہنیں جب بیمار پڑتی ہے اس کا علاج وہ عورت کرتی، مرد جب بیمار پڑتے اس کا علاج ایک لڑکا اور مرد کرتا، لیکن ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے کسی کو ڈاکٹر نہیں بنایا، تو آج یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہم ہوتے ہیں لیکن غیروں کے ہاتھ پہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، غیروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، غیر محرم ہماری بہو بیٹیوں کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے۔ اس طرف توجہ دینی پڑے گی، ہم دھیان نہیں دیں گے تو کون دھیان دے گا؟ مسلمان صرف بوٹیاں نوچنے کے لیے نہیں ہے نا، افسوس کے ساتھ کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اب صرف دو ہی کام رہ گیا ہے، ایک گوشت کھانا اور ایک نعرہ لگانا، بس مسلمان یہ دو کام میں بہت آگے ہے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے تھا اس میں سب سے پیچھے ہو گیا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر پر سب سے پہلے جو وحی کی وہ وہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پیغمبر پڑھو، پڑھیے، یہ پڑھنا سب سے پہلے آیا تھا اسلام میں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج پڑھائی میں سب سے پیچھے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بابری مسجد کا مسئلہ چل رہا تھا، مسجد ہماری تھی اور وکیل جو لڑ رہا تھا ہماری طرف سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ سوچ سکتے کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ امانت ہماری تھی، عبادت گاہ ہماری تھی، اور جو وکیل لڑ رہا ہے وہ غیر مسلم ہے۔ آج جو مساجد اور اوقاف کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے طرف سے جو وکیل لڑ رہے ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سب غیر اور سب ہندو ہیں، غیر قوم ہے سب۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وکیل ہے نہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے، اپنی تعلیم گاہ ہو، اپنے بچوں کو پڑھائیے، پڑھائی سے انکار نہیں کرتا لیکن اپنی ذمہ داری کو بھی نبھائیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ بچیوں کو ان اسکولوں میں پڑھائیں جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہیں، اور بچوں کو ان اسکول میں پڑھائیں جہاں صرف بچے پڑھتے ہیں، اور اگر اس طریقے کا انتظام نہیں ہے تو بر بنائے مجبوری آپ اپنے بچوں کو مخلوط تعلیم گاہ میں بھیجیے، لیکن نگرانی رکھیے، نگرانی رکھیے۔ اگر صحیح ماحول مل رہا ہے، آپ کا بچہ ٹھیک ہے تو پڑھائیے، اور اگر کبھی کوئی خبر مل رہی ہے نیگیٹو اور منفی خبر اگر آپ کو مل رہی ہے، اسی وقت آپ اپنے بچوں کو اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرا دیجیے۔ اس لیے میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کی بچی نہیں پڑھ پائی، آپ کی بچی انٹر نہیں کی، بی اے نہیں کی، ایم اے نہیں کی، ایم کام نہیں کی، بی کام نہیں کی، ایم بی اے نہیں کی، تو یاد رکھیے گا اس کی صرف دنیا خراب ہوگی، لیکن اگر اس کی عزت تار تار ہو گئی تو اس کی دنیا بھی اجڑ جائے گی، آخرت بھی اجڑ جائے گا اس کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک آپ کی بیٹی کی عزت سلامت ہے تب تک آپ کی ٹوپی سلامت ہے۔ جس دن آپ کی بیٹی کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈال دیا، آپ منہ چھپانے کے لائق بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے پڑھائیے اسی زاویے میں رہ کر کے جہاں اس کی عزت سلامت ہو، جہاں اس کا وقار سلامت ہو۔ اپنے گھروں پر تھوڑی توجہ دیجیے۔ میں نے پچھلے ہفتے حدیث پاک پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ ایک زمانہ آئے گا عورتیں لباس پہنیں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، نساء قاسیات عاریات، لباس پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، یہ گھروں سے بن سنور کر کے نکلیں گی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، کتنا بڑا المیہ ہے یہ۔ ممیلات مائلات، گھروں سے بن سنور کر کے نکلیں گی۔ کس کے لیے بن سنور کر کے نکلیں گی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، بیوی میری ہے، میرے لیے سجنا تھا نا، بیوی آپ کی ہے،
آپ کے لیے سجنا تھا۔ یہ بازار کس کے لیے سج کر کے جا رہی ہے؟ ممیلات مائلات، یہ بند سنور کر کے نکلیں گی۔ اور آپ عالمیہ دیکھیے کہ آج مرد خود اپنی بیوی سے بولتا ہے ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر بیویاں آنکھوں میں سرما لگا رہی ہوتی ہے، گالوں میں پاؤڈر لگا رہی ہوتی ہے، ہونٹوں پہ سرخی لگا رہی ہوتی ہے، اچھے لباس پہن رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، یہ بیوی تیری تھی، عزت تیری تھی، اس کو تو سجا کر کے بازار لے کر کے کسے دکھانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے؟ عزت تو تیری تھی، اپنی عزت کو کس کے لیے پیش کر رہا ہے تو؟ ممیلات مائلات، یہ بند سنور کر کے نکلیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے امت کے مردوں مردے مت بنو، گھروں کے فیصلے اپنی بیویوں کے ہاتھ میں نہ دے دو، اور اگر تمہارے فیصلے تمہاری بیویاں کرتی ہیں تو تمہارے لیے زمین کے اوپر زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، اب اگر بازار میری بیوی سج دھج کر کے جا رہی ہے اور کسی کی غلط نظر پڑ گئی تو مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں مجرم میں ہوں یا وہ ہے؟ کون مجرم ہوگا؟ شادیوں میں بند سنور کر کے جا رہی ہے اور غیر محرموں کے اوپر یہ پھول برساتی ہے۔ باراتی والے جب آتے ہیں نا تو اب آپ دیکھیے کہ یہ گیت بھی گاتی ہے، یہ پھول بھی برساتی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے؟ دوسرے کی طرف دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ غلطی سے ایک نظر پڑ گئی جائز، دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ یہ سج دھج کر کے جاتی اسی امید پر کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ یاد رکھیے گا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے یہ، اور یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے گھروں پر نظر رکھیے، آپ اپنے بچیوں کے اوپر نظر رکھیے، آپ اپنی بیوی کے اوپر نظر رکھیے۔ یاد رکھیے گا ایک صحیح اور اچھا سماج بنانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش مردوں کو کرنی پڑے گی۔ اگر مردوں نے اپنی